Now we will discuss micronutrients. ہمارا کام مائکرو نیوٹرینٹس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ امپورٹنٹ کیوں ہے, اس کی پبلک ہیلتھ امپورٹنس کیا ہے, اس کی ڈیفیشنسی کیا کرے گی, اس کا سورس کیا ہے, کیونکہ ہم نے تو ایڈوائز کرنا ہے. اب اگر آپ بات کریں مائکرو نیوٹرینٹس کی تو کم اماؤنٹ میں چاہیے, سب سے زیادہ اس میں وائٹامنس کی بات کرتے ہیں. اکثر ہم سنتے ہیں بندے کو وائٹامن کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے, ملٹی وائٹامن ڈاکٹر نے دے دیے ہیں. تو آپ دیکھیں وائٹامن دو ٹائپس ہیں, فیٹ سولوبل اور واٹر سولوبل. فیٹ سولوبل میں آپ نے کلاسیفیکیشن یاد رکھنی ہے, وائٹامن اے, وائٹامن ڈی, وائٹامن ای, وائٹامن کے. اور واٹر سولوبل میں بی کمپلیکس ہے اور وائٹامن سی, یہ دو آ گئے. اب دیکھیں کوئک ریویو اگر ہم کریں تو وائٹامن اے بیسیکلی جو ہے, وائٹامن اے کا سورس جو ہے ویجیٹیبلس ہیں, کیرٹس ہیں. وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی سے نائٹ بلائنڈنس ہوتی ہے, یہ آپ کو پتا ہے. وائٹامن اے جو ہے ہماری آئز کے فنکشن کے لیے بڑا ضروری ہے. ہم اس لیے دیکھتے ہیں پاکستان میں نائٹ بلائنڈنس یا بلائنڈنس بہت زیادہ ہے, تو ہم وائٹامن اے کے کیپسول بھی دیتے ہیں, انٹرونشن کر رہے ہیں نا. اب وائٹامن اے میل کے لیے 900 مائکرو گرام چاہیے, فیمیل کے لیے 700 مائکرو گرام چاہیے. تو آپ اس کی فوڈ یاد رکھ لیں. گرین لیفی ویجیٹیبلس ہیں, اس میں ٹو سم ایکسٹینٹ یہ میٹ میں بھی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کیرٹس یاد رکھیں, نائٹ بلائنڈنس یاد رکھیں, آئی کا فنکشن یاد رکھیں. اب اس کے بعد وائٹامن ڈی. آج کل یہ پرابلم ہماری فیمیل میں کامن ہو رہا ہے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کا. ریزن بھی کہ ڈیری پروڈکٹس نہیں لے رہی. ریکٹس بھی آپ دیکھتے ہیں, آسٹیوملیشیا بھی آپ دیکھتے ہیں. سوال یہ کہ وائٹامن ڈی ہوتا کیا ہے ڈیری پروڈکٹ میں. سن شائن میں اگر آپ صبح باہر نکلیں, سن ریز میں وائٹامن ڈی ہوتا ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز میں تو بہت ہی کامن پرابلم ہے وائٹامن ڈی کا. اب پاکستان میں بھی آ رہا ہے. تو وائٹامن ڈی کے سورس آپ نے دیکھ لیے. وائٹامن ڈی کا فنکشن کیا ہے, بون کی گروتھ کرنا. بون کی گروتھ نہیں ہوگی, ڈیفارمٹی ہو جائے گی. جب ڈیفارمٹی ہو جائے گی تو بچوں میں ریکٹس ہوگا اور بڑوں میں آسٹیوملیشیا ہو جائے گا. ریکٹس میں کیا ہوتا ہے, پیجن شیپ چیسٹ ہوتی ہے. یونیورسٹی بچے نے لاسٹ ٹائم آیا تھا 2 سال پہلے, یہ پیجن شیپ چیسٹ ہے. تو کیا ہے, وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے. وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے, تو آپ کریں گے کیا, پریونٹ کیسے کریں گے. یو ہیو ٹو ایجوکیٹ. انٹرونشن کا ایجوکیشن ہے, ڈائٹری موڈیفکیشن ہے. آپ نے سن کی بات کرنی ہے, آپ نے ڈیری پروڈکٹ کی بات کرنی ہے, آپ نے ملک کی بات کرنی ہے, لوگوں کو گائڈ کرنا ہے. اب ریکٹس بچوں میں ہوگا. آسٹیوملیشیا کیا ہے, اسپیشلی فیمیل میں ہوتا ہے, پریگنینسی میں ہوتا ہے, وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہم وائٹامن ڈی کے انجیکشن دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو پینے کے لیے, D3 کے نام سے آتا ہے. تو وائٹامن ڈی آپ نے دینا ان کو. آپ انجیکٹیبل بھی دے سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ انجیکٹیبل انجیکشن ہوتا ہے اسے پیتے ہیں. یاد رکھیں آپ نے ایڈوائز کریں لوگوں کو وائٹامن ڈی کا ٹیکا لیں, پانی مکس کر کے پییں. بڑا آسان حل ہے, ورنہ سے مسکولر ویکنیس ہو جائے گی, فٹیگ ہو جائے گی, بون ڈیفینیٹلی گرو نہیں کرے گی. وائٹامن ای بڑا ضروری ہے اسکن کے لیے. وائٹامن ای جو ہے نارمل مسل کے لیے بڑا ضروری ہے, مسکولر ویکنیس کرے گا, مسل اسٹیبلٹی کے لیے بڑا ضروری ہے. اب اگر وائٹامن ای کی ڈیفیشنسی ہوگی, اسٹیبلٹی ہو جائے گی, اسکن پرابلم ہو جائیں گے, ایکنی ہو جائے گا. سورس یاد رکھیں, گرین لیفی ویجیٹیبل تو آپ نے لکھنا ہی لکھنا ہے, باقی نٹس وغیرہ میں ہوتا ہے. اب وائٹامن کے, کلوٹنگ فیکٹرز بنانے میں وائٹامن کے کا رول ہے. وائٹامن کے نہیں ہوگا تو بلیڈنگ ہوگی. اب دیکھیں بچہ جب پیدا ہوگا وائٹامن کے کا انجیکشن لگاتے ہیں اسے. وائٹامن کے بہت امپورٹنٹ ہے. کلوٹنگ یاد رکھنا ہے, بلیڈنگ یاد رکھنا ہے. سورسز میں گرین لیفی ویجیٹیبل چلیں, ایک آسان چیز پینٹ نٹس, گرین لیفی ویجیٹیبل آپ یاد رکھیں ہی رکھیں, سب میں فٹ آ جاتا ہے. اب اگلا جو مسئلہ ہے وہ واٹر سولوبل وائٹامنس کا ہے. بی کمپلیکس, B1, B2, B3, B6, B12. اب B1 تھائامین. تھائامین کا ہوتا ہے وہی گرین لیفی ویجیٹیبل. کرتی کیا ہے ڈیفیشنسی, بیری کاز کرتی ہے. اب اس کا فنکشن ہے کہ کاربوہائیڈریٹس کو یوٹیلائز کرواتا ہے. اب B2 پہ آپ آئیں, رائبوفلیون ہے, کیا کرتا ہے, میٹابولزم کرتا ہے کاربوہائیڈریٹس کا. کم ہو تو کیا کرے گا, اسکیلنگ ہو جائے گی اسکن کی. اور دوسرے نمبر پہ مسئلہ یہ ہوگا, آپ دیکھ سکتے ہیں کیٹالکس. یہ MCQ آ سکتا ہے کہ وائٹامن B2 کیا کرے گا, کیٹالک کرے گا. اب اس کے بعد وائٹامن B3 جسے نیاسین کہتے ہیں, بڑا مشہور وائٹامن ہے, کیا کرے گا نیاسین, پروٹین کا میٹابولزم کرے گا, وہ کرے گا. اب اس کی ڈیفیشنسی کیا کرے گی, پلیگرا کرے گی. پلیگرا ایک کامن سوال ہے کہ وائٹامن B3 کی ڈیفیشنسی یا نیاسین کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ پلیگرا کرے گی. اب دیکھیں وائٹامن B3 کے سورسز یاد رکھنا امپورٹنٹ ہے. پینٹس, نٹس, لیور, گرین لیفی ویجیٹیبل سورس ہو گیا. اب اس کے بعد اس کا فنکشن آپ نے یاد رکھنا ہے, میٹابولزم کرے گا. اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے اس کی ڈیفیشنسی کیا کرے گی, یاد رکھیں اسکن کا پرابلم کرے گی آپ کو, پلیگرا کرے گی. اب پلیگرا میں کیا ہوگا, 4 D آپ نے یاد رکھیں, ڈرماٹائٹس, ڈیمینشیا, سلیٹ یا ڈائریا اور ڈیتھ.
डायरिया होगा, डर्माटाइटिस होगा, डिमेंशिया होगा, बंदा बहुत हो जाएगा। तो पैराग्राफ आपने याद रखना विटामिन B3 से होता है, ये सवाल आ सकता है। विटामिन B6 प्रोटीन्स के लिए बड़ा ज़रूरी है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करेगा। विटामिन B6 जो है, उसके अलावा B12 है। B12 क्या करेगा, आपकी RBC की सिंथेसिस करेगा। B12 डेफिशिएंसी होगी ना, एनीमिया हो जाएगा, परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। अक्सर हम देखते हैं डायबिटीज़ में B12 की डेफिशिएंसी कॉमन होती है, हम विटामिन B12 को देते हैं। बी कम्प्लेक्स ओवरऑल मिला के भी आप दे सकते हैं। आपने अगर विटामिन B देना तो बी कम्प्लेक्स दे देते हैं यूजली हम लोगों को, या आपने डाइट एडवाइस कर देनी है, डेफिशिएंसी का आपको आइडिया होना चाहिए। और विटामिन C, सिट्रस फ्रूट याद रखें, सिट्रस फ्रूट में विटामिन C होता है। डेफिशिएंसी क्या करती है, स्कर्वी करती है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसकी, इसका सोर्स क्या है, इसकी डेफिशिएंसी क्या है, फंक्शन तो डेफिनेटली स्किन पे होगा। और आपने एडवाइस क्या करना है, आपने लोगों को डाइट एडवाइस करनी है। अब उसके बाद आता है मिनरल्स। लेकिन मिनरल्स बहुत ही ट्रेस अमाउंट में चाहिए, लाइक कैल्शियम है। कैल्शियम हमारा स्केलेटन बनाएगा। कैल्शियम देखते हैं अक्सर हम कैल्शियम का टेस्ट करवाते हैं तो लोगों में कैल्शियम लो होता है, कैल्शियम की टैबलेट देते हैं। अक्सर फीमेल में प्रॉब्लम है। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट, आयरन कम होगा एनीमिया हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद चाहिए हमें आयोडीन। देखिए आयोडीन का जो फंक्शन है, अक्सर सवाल आता है यूएचएस में कि आयोडीन डेफिशिएंसी है तो क्या होगा। आयोडीन डेफिशिएंसी होगी तो आपको हो सकता है गॉइटर, आयोडीन डेफिशिएंसी से गॉइटर होगा, थायराइड का फंक्शन नहीं होगा, हाइपोथायराइड हो जाएगा। प्रिवेंट क्या करना है, आपने देखा है आयोडीन बिना नमक, आयोडीन ऐड करते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं, आयोडीन ऐड करते हैं। और ये हिली एरिया का प्रॉब्लम है, वहाँ के पानी में आयोडीन नहीं है, आपने आयोडीन ऐड करनी है, आयोडीन साल्ट देना है, आयोडाइज करना है, फूड को फोर्टिफिकेशन करनी है। जिंक स्किन के लिए बड़ा ज़रूरी है, उसके अलावा फर्टिलिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है। जिंक इसमें होता है कि वेजिटेबल्स वगैरह में होता है, आप जिंक ले लेते हैं। बेसिकली ये सारे जो हैं वाइटामिन और मिनरल्स ये वेजिटेबल्स में होते हैं या फ्रूट्स में होते हैं, कुछ मीट में होते हैं। आपने याद रखने मेजर पॉइंट, बाकी हमारा कंसर्न नहीं है। थैंक यू, दैट्स ऑल।